میں نے عام احباب کو حاشیہ لکھوا دیا کہ اس کا تعلق ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ قرآن سے مومنین کے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں اور استقامت نصیب ہوتی ہے، مگر جو شبہات سے متاثر ہو کر ایمان چھوڑ دے تو من کفر باللہ من بعد ایمانہ۔ اور نمبر 2، پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یہ آیت نمبر 91 دیکھیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے وعدے پورے کرو، اس سے بھی متعلق ہے۔ وہ جو توحید والا وعدہ ہے وہ پورا کرو، اور وعدہ توڑنے والوں کے لیے ڈراوا ہے۔ اور عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ توحید والا، آپس کے معاہدے مراد نہیں ہیں لوگوں کے۔ میں نے 3 آپ دوستوں کو نام لکھوا دیے۔ باپ کا نام تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بوڑھے تھے، ظلم برداشت کرتے کرتے فوت ہو گئے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ عمار، حضرت عمار، بریکٹ میں حضرت عمار کے آگے میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ میں عرض کرتا ہوں تفصیل۔ باپ کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 3 بیٹے کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی، بریکٹ میں عرض کیا انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ تو اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ مکے والوں کے ظلم برداشت کر کر انہوں نے جان دے دی، لیکن کفریہ کلمہ نہیں کہا۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سے پہلی شہید عورت ہے اسلام کے لیے، کہ دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ کو باندھ کر مخالف سمت میں اونٹ کو دوڑایا گیا، اور ان کی عزت والی جگہ پر ابو جہل نے برچھا مارا تھا۔ انہوں نے جان دے دی لیکن کفریہ کلمہ نہ کہا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹے تھے، ان پر بھی بہت زیادہ مشرکین مکہ نے ظلم کیے، اتنے ظلم کیے کہ ناقابل انسان ہے آخر کب تک برداشت کرے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشرکین سے ظلم سے بچنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ نے کلمہ کفر نہ کہا، جان دے دی، اور حضرت عمار نے ظلم سے جان چھڑانے کے لیے حد ہو گئی ہے، اب کیا کریں، کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، حضرت میں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دل میں تو ایمان پکا ہے، جان بچا۔ بڑے روتے ہوئے پریشان ہو کر آئے۔ اللہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا۔ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ میں کافی سارے مقامات آپ کو نوٹ کراؤں گا۔ آپ نے مجھے یاد دلانا ہے کہ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا، جب بھی صحابہ پریشان ہوئے اللہ نے قرآن کا مقام نازل کر دیا۔ آپ دیکھیں جی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بندہ کفر کرے اللہ کریم کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد جو بندہ کفر کرے۔ اب اللہ من اکرہ اور ایمان ہی، اس کے اوپر نیچے لکھ لیں
اس پر غضب ہوگا. فعلیہ غاضب، علماء لکھے نا فعلیہ غاضب، جزا مقدر. جو بندہ کفر کرے اللہ کریم کے ساتھ من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان کے بعد اس پر غضب نازل ہوگا. ہاں الا من اکرہا، لیکن وہ بندہ اس پر غضب نہیں ہوگا. کون بندہ؟ مگر وہ بندہ اکرہا جس پر زبردستی کی گئی، اس پر غضب نہیں ہوگا. مقام حل ہوا؟ مقام حل ہوا؟ پھر کہتا ہوں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس بندے نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، اس پر غضب نازل ہوگا. الا من اکرہا، مگر وہ بندہ جس پر زبردستی کی گئی اس پر غضب نازل نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ. اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا اس پر غضب نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، دل میں ایمان پکا ہو. مولانا میں نور الانوار تو نہیں پڑھا رہا، میں تو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اگر کسی عضو کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، کافر بازو کاٹ دیں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، آنکھ نکال دیں گے. میں مثال دے رہا ہوں. کسی عضو کے ختم ہونے کا خطرہ ہو یا بالکل جان جانے کا خطرہ ہو کہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ان دو صورتوں میں الا من اکرہا بندہ مجبور ہوتا ہے اوپر سے کلمہ کفر کہہ دے تاکہ میرا عضو نہ کاٹے یا مجھے جان سے نہ مارے، تو پھر کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے. لیکن بہتر اور عظیمت یہ ہے کہ بندہ کلمہ کفر نہ کہے، اپنی جان کے ٹکڑے کروا دے. ہے ٹھیک ہو گیا؟ مجبوراً کا کیا مطلب ہے؟ الا من اکرہا، یا کسی عضو کے ختم ہونے کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو. لیکن شرط یہ ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ. مقام حل ہو گیا. آگے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن وہ بندہ جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ صدرن سینے کو، جس نے کفر کے ساتھ سینے کو کھول دیا. اوپر جملہ لکھ لیں، یعنی کفر قبول کر لیا، یعنی کفر قبول کر لیا. دل سے جو بندہ کافر بنا، اوپر سے نہیں، دل سے جو کافر بنا. من شرح بالکفر صدرن، جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ سینے کو. اس پہلے من کفر کو دوہرایا ہے زجر بیان کرنے کے لیے. اب 6 نمبر لکھوانے ہیں. نمبر 1 فعلیہم غضب من اللہ، نمبر 1 ان کے اوپر غضب ہوگا اللہ کریم کی طرف سے. ایک سزا، جس نے دل کے ساتھ کفر کیا نا غضب ہوگا. فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پر غضب ہوگا اللہ کریم کی طرف سے. ایک نمبر 2 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. 2 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ غضب اور عذاب کیوں ہوگا؟ سبب اس وجہ سے ہوگا، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہوگا کہ یقیناً انہوں نے استحبوا الحیات الدنیا، پسند کیا دنیا کی زندگی کو، محبت رکھی دنیا کی زندگی سے، علی الآخرہ آخرت پر، یعنی آخرت کے بدلے. یہ غضب کیوں ہوگا؟ کیوں بڑا عذاب ہوگا ان کو؟ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے بدلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا کافر قوم کو. الکافرین کے نیچے لکھے جن کا ارادہ کفر کا ہو، جن کا ارادہ کفر کا ہو. اب استحبو پر لکھنا ہے 3 نمبر. 6 عذاب عرض کیے ہیں نا، 6 اوصاف.
اور ان اللہ لا یہدی پر نمبر 4، اب ایک چھوٹا سا جملہ سامنے لکھ لیں جی، استحب الحیات دنیا کا، دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو، آگے اشارہ لکھ لیں ان اللہ لا یہدی، وہی آیت ہے، اسے گناہ کی قدرت دے دی جاتی ہے، اور جب گناہ کرے تو پھر بوجہ ضد مہر لگا دی جاتی ہے، یہ طبع اللہ علی قلوبہم، ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا للآخرہ، یہ غضب کیوں ہوگا، یہ عذاب کیوں ہوگا، غضب العذاب، اس وجہ سے با سبب یا یقیناً انہوں نے محبوب رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، آخرت کے بدلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ، یقین اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا کافر قوم کو جن کا ارادہ کفر کا ہو، ہدایت سے محروم کر دیا کرتا ہے، اولئک الذین طبع اللہ، طبع نمبر 5، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ کریم نے ان کے دلوں پر، طبع کے نیچے بوجہ ضد، کانوں پر، سامع ابصار ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں بے خبر، غافلون کی رجل کے انجام سے، غافلون نمبر 6، جنہوں نے دل کے ساتھ کفر کیا نا، 6 سزائیں، 6 اوصاف، غضب من اللہ، اللہ کا غضب ایک، عذاب بہت بڑا 2، یہ دنیا کو محبوب رکھنے والے ہیں، تیسرا وصف، اور نمبر 4 لا یہدی، ہدایت سے محروم، اور نمبر 5 ضد کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں کانوں آنکھوں پر مہر لگا دی، نمبر 6 انجام سے یہ بے خبر ہے، لا جرم، لازمی بات ہے، پکی بات ہے، انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، یقیناً وہ آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، مولانا جملہ لکھ لیں ربط کے لیے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر، کیا ہی قرآن سمجھایا، سامنے ان ربک للذین ہاجروا کے نیچے جو ہجرت کر لیں لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ لے آئیں، جو ہجرت کر لیں اور زبان پر کلمہ کفر نہ لے آئیں، ان کی فضیلت، رات سمجھ آ گیا جی؟ جو ہجرت کر لیں لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ لے آئیں، ان کی فضیلت، ثم ان ربک للذین، پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، وہ بات تو سنی ہے، یہ بات بھی سن لو، خوشخبری بھی ہے، بشارت، ان ربک للذین ہاجروا، یقیناً تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اس پر 1 لکھے، نمبر 1، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ امتحانوں میں مبتلا کیے گئے، فتنوا آزمائشوں میں ڈالے گئے، ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، کفار نے سزائیں دیں، کفر کروانا چاہتے تھے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، ہجرت کر لی، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، ثابت قدم رہے، صابرو کا معنی لکھیں ثابت قدم رہے، پھرے نہیں، ہجرت کر لی، آزمائشوں میں آنے کے بعد، من بعد ما فتنوا، آزمائشوں میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، ثابت قدم رہے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ غور کریں، ہاجرو پر 1 لکھا تھا دوستوں نے، جاہدو پر 2 لکھیں، صبرو پر 3 لکھیں،
میں تینوں باتیں پھر کرتا ہوں، آپ ذرا مہربانی کریں، توجہ کریں۔ ان ربک من بعدہا سمرا، یقیناً تیرا پروردگار من بعدہا، تین باتیں اکٹھی کروں گا، یقیناً تیرا پروردگار من بعدہا، ہجرت کے بعد، جہاد کے بعد، صبر کے بعد، غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں ضمیر سے مراد کیا ہے؟ من بعدہا، تین باتیں، ہجرت، جہاد، پکا رہنا، صبر۔ پھر معنی کرتا ہوں، ان ربک من بعدہا، اب ہا کے نیچے 1 2 3 لکھ لیں تاکہ تینوں باتیں آپس میں مل جائیں۔ ان ربک من بعدہا، یقیناً تیرا پروردگار ہجرت کرنے کے بعد، جاہد جہاد کرنے کے بعد، صبر ڈٹ جانے کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اچھا رحم کب کرے گا؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو یوم اس کا نسب ہے نا، یہ رحیم کی وجہ سے ہے، یہ نسب ہے رحیم کے ظرف کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ ظرف رحیم کا یوم تاتی، کب رحم کرے گا۔ اردو والے اردو میں دوست لکھ لیں یوم پر، کب رحم کرے گا۔ غفور تو ہے، رحیم تو ہے، لیکن کب رحم کرے گا۔ یوم تاتی کل نفس، جس روز آئے گا ہر نفس، قیامت کے دن، تجادل عن نفسها، دفاع کرتا ہوگا اپنی جان کی طرف سے۔ ہر بندہ آئے گا قیامت کے دن، آئے گا ہر نفس، ہر جی، ہر انسان، تجادل، دفاع کرتا ہوگا عن نفسها، اپنی طرف سے۔ قیامت کے دن ہر بندہ اپنی نجات کی کوشش کر رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے دفاع میں مصروف ہوگا، ہر شخص کو اعمال کی پوری جزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ مہاجرین پر، مجاہدین پر، صابرین پر نہایت رحم کرنے والا ہوگا۔ یہ رحم کب کرے گا اللہ؟ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملے میں بات سمیٹ دوں دوستوں کو۔ اللہ کب رحم کرے گا؟ فرمایا جس روز ہر بندہ اپنا دفاع کر رہا ہوگا، میں نے یہ نیکی نہیں کی، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، جی یہ نیکی میں نے کی تھی، اور ہر بندے کو اعمال کا بدلہ پورا ملنا ہے، ظلم نہیں ہونا۔ جس روز ہر بندہ اپنے دفاع میں مصروف ہوگا، جس روز ہر بندے کو اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، جس روز کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس روز اللہ مجاہدین پر، اس روز اللہ مہاجرین پر، اس روز اللہ صابرین پر رحم کرنے والا ہوگا۔ وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس مَا عَمِلَتْ، جزاء اعمال کی جو اس نے کیے، مَا عَمِلَتْ پر لکھے جزا، پورا دیا جائے گا ہر نفس، ہر انسان جزاء اعمال کی اس نے کیے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ مولانا سامنے جملہ لکھ لیں۔ ابتدا سورت میں فرمایا جلدی نہ کرو، میرا عذاب آیا سمجھو۔ اب فرمایا ہم نے مکہ والوں پر عذاب ڈال دیا۔ اب فرمایا ہم نے مکہ والوں پر عذاب ڈال دیا۔ یہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، پہلے معنی لکھ لے اوپر، ضرب کا معنی کر دیا، جلدی کرے جی، مثلا کا معنی لکھے عبرت۔ اب میں نے یہ تو اردو والے ساتھیوں کے لیے لکھوایا نا، علماء کو عرض کر دوں، ضرب معنی جعلا، اور مثلا بمعنی ہے عبرت۔ 4 مثلا کے معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے عبرت۔ اب علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ذرا علماء کرام شفقت کریں، آیت کو دیکھیں۔ قریۃان مفعول اول ہے، قریۃان مفعول اول ہے لیکن ہے مؤخر،
اور ماسالان یہ مفعول ثانی ہے لیکن ہے مقدم. ٹھیک ہو گیا؟ مقدم مؤخر کا فرق ہے. اب میں معنی کرتا ہوں، اردو والے ساتھیوں کے لیے غور کریں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور کر دی اللہ کریم نے عبرت، کر دی مثلا کا معنی عبرت. اب میں قریتن کا معنی پہلے کرتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریتن، کر دی اللہ کریم نے مکے کی بستی کو بڑی عبرت. مکے کی بستی کو اللہ نے عبرت بنا دیا. بنا دیا اللہ کریم نے، کر دیا اللہ کریم نے قریتن مکے کی بستی کو مثلا عبرت. مکے کی بستی ذکر بستی کا ہے اور مراد بستی والے، ان کو اللہ نے عبرت بنا دیا. سبحان اللہ. علماء کے لیے مثلا مبدل منہ قریتن بدل. اللہ کریم نے مکے کی بستی کو عبرت بنا دیا. کانت آمنتن، جو بستی تھی امن والی، کسی قسم کا دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا. مطمئنتن، بڑی اطمینان والی تھی. امن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے. یا رزقها رغدا من کل مکان، اور نمبر 2 نعمت، بھوک کا خطرہ بھی نہیں تھا. آتا تھا اس بستی کے پاس اس کا رزق رغدن، فراغت کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے. آس پاس کے جو لوگ تھے یہ مکہ والوں کی خدمت میں تحفے بھیجا کرتے تھے، بھئی یہ بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے. فَكَفَرَتْ بِنُعْمِ اللَّهِ، پس ناشکری کی اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی، شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی. میں آگے نہیں چلتا، میں یہاں تک سمجھا دوں، میری طرف اب آپ دیکھ لیں، مہربانی کریں. فرمایا مکے والوں کے اندر 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی یہ تھی کہ امن تھا. میں نے عرض کیا ہے حدود حرم کے اندر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، بدلہ لینا تو بات کی بات ہے. تو حدود حرم کے اندر امن ہی امن تھا. کسی قسم جب وہاں سے کوئی پودا اکھیڑنا منع ہے، درخت اکھیڑنا منع ہے، جانور کا شکار کرنا منع ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا منع ہے، امن ہی امن. اور امن کا نتیجہ یہ نکلا مطمئنہ، دلوں میں سکون تھا، کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی. ورنہ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور بدامنی ہر وقت فکر توبہ، ان سے پوچھے نا جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں کہ کیسے پریشانی میں ان کی زندگی گزرے، ہر وقت خطرہ ہے، یہ کون ہے، یہ کیا آواز آ رہی، یہ کیا ہو رہا ہے. خیر. اور نمبر 2 بھوک کا خطرہ بھی ان کو نہیں تھا. اتنے تحفے تحائف آس پاس والے لوگ بھیجتے تھے نا، یہ غلہ ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، ان کی خدمت کرو. تو بدامنی بھی نہیں تھی، بھوک کا خطرہ بھی نہیں تھا. انہوں نے نہ شکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، توحید کا انکار کیا. پھر فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس چکھایا اللہ کریم نے اس بستی کو لباس بھوک کا، والخوف، اور خوف کا. بھوک کا لباس چکھایا، خوف کا لباس چکھایا اللہ کریم نے اس بستی کو. یہ ناشکری کا نتیجہ یہ نکلا، جو رزق آتا تھا رزق ختم ہو گیا، جو امن تھا امن ختم ہو گیا، خوف آ گیا، خطرہ آ گیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس چکھایا اللہ نے اس بستی کو لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس اللہ نے چکھایا. بما كانوا يصنعون، ان کاموں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، پیغمبر کی ناقدری کے نتیجے میں، قرآن اور توحید کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا. آگے نہیں چلتا جی، میری طرف آپ دیکھیں گے تو میں بات کروں گا، ایسے بالکل نہیں کروں گا. لباس اللہ نے، لباس چکھا جاتا ہے یا لباس پہنا جاتا ہے؟ عجیب بات ہے نا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا. لباس چکھا نہیں جاتا، لباس تو پہنا جاتا ہے. یہ اللہ نے چکھنا کیوں فرمایا؟ یہ ذرا لکھ لیں جملہ.
یہ تشبیہ ہے بوجہ محیط ہونے کے، احاطہ، محیط۔ بس میں اس جملے کو سمجھا دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے میری طرف تو میں عرض کروں گا، جس طرح لباس انسان کو گھیر لیتا ہے نا، بندہ اس میں چھپ جاتا ہے، اسی طرح بھوک اور خوف نے ان کو گھیر لیا، یہ بھوک اور خوف کے لباس میں چھپ گئے، ہر وقت بھوک۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ کریم نے ان مکے والوں پر قحط مسلط کر دیا، 7 سال تک قحط رہا۔ میں الفاظ کہوں دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، کتے کھانے لگ گئے اور گوبر کھانے لگ گئے۔ اور عجیب جملہ ہے بڑا، کیا کروں، کتے اور مردار ایک جانور مرا پڑا ہے، اس میں بدبو ہے، گندگی ہے، بندہ قریب سے گزرے تو ناک اور منہ بند کرنا پڑتا ہے۔ مردار کھاتے تھے، گوبر کھاتے تھے، خوشگوار کھانا سمجھ کر، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے نظر جواب دے گئی۔ 7 سال تک قحط رہا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین تھے، مدینہ طیبہ کے آس پاس رہنے والے، ان کو بھی روکا ہوا تھا آپ نے، ان کو غلہ نہیں بھیجنا، کہا تو ویسے اللہ نے مسلط کیا ہے، تم نے بھی تعاون نہیں کرنا۔ انہوں نے غلہ روک دیا، اللہ نے قحط مسلط کر دیا، یہ بھوکے ہوئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ طیبہ آئے، کیا کیفیت ہوگی مولانا؟ اور آ کر کہا حضرت آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے عظیم انسان ہیں، آپ کی قوم تڑپ رہی ہے، مردار کھا رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، گندگی کھا رہے ہیں، مہربانی کریں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم یہ ہم سے عذاب اٹھا لے۔ چلو ہماری غلطیاں ہیں، ہم مرد ہیں، انسان ہیں، عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بد دعا کی تھی، اللہ ان پر ویسے قحط مسلط کر جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال والا قحط آیا تھا، کوئی سورہ یوسف ذہن میں ہے؟ 7 سال قحط اور پھر 7 سال سرزبدہ، تو آپ نے بد دعا کی تھی۔ پھر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کر منت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، آپ نے دعا کی، اللہ نے قحط والا عذاب بھی دور کر دیا، اور آپ نے اپنے متعلقین کو کہا ان کے پاس غلہ بھیجو، تو پھر غلہ انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا، تو یہ عذاب ٹلا۔ اب حق تو یہ تھا جب عذاب ٹل گیا مان لیتے، مانا پھر بھی نہیں۔ آؤ جی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور نعمت اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس شان والا پیغمبر، رسول تنوین برائے تعظیم، عظمت والا پیغمبر آیا، منہم انہی میں سے، اس کی صداقت اور امانت کو بھی جانتے ہیں، لیکن فَقَذَّبُوهُ، پس جھٹلاتے رہے مکے والے اس پیغمبر کو، ایک دفعہ نہیں جھٹلایا، پاس کنٹینوس ٹینس، جھٹلاتے رہے ماضی استمراری اس پیغمبر کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ثَمَرَ تَكْذِيبٍ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، درحالے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک والا ظلم کرنے والے تھے، ان کو عذاب نے پر 7 سال تک قحط مسلط رہا۔ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سامنے لکھ لیں سورت کا دوسرا حصہ، نفی شرک پھیلی۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں دوستوں کو، آپ کو عرض کیا ہے کہ شرک پھیلی کی 4 قسمیں ہیں۔ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ حرام کرے ان کو حرام سمجھو، حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے وغیرہ۔ نمبر 2 تحریمات غیر اللہ،
جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ان کو استعمال کرو۔ قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، کیوں بھائی؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ تم حرام کیے بیٹھے ہو۔ زندہ ولی کندھاری حسن عبدال والے کی مچھلیاں نہیں کھانی، تالاب ہے اتنا بڑا اس میں مچھلیاں، کیوں بھائی؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم نے ان کو حرام کیا ہوا ہے؟ یہ تحریمات اللہ، تحریمات ہے۔ نمبر 3 نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حلال سمجھو۔ اور نمبر 4 نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حرام سمجھو۔ اب 2 پہلو یہاں آ رہے ہیں، دیکھیں۔ ایک تحریمات غیر اللہ کا آئے گا، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ان کو حلال سمجھو۔ اور نیازات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے۔ اب قلم ہاتھ میں رکھیے گا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو دی ہیں تم کو اللہ کریم نے۔ تم حرام کیوں کیے بیٹھے ہو؟ کھاؤ تم، لیکن پہلی شرط یہ حلالن، دران کی وہ حلال ہو شریعت میں، اور نمبر 3 طیبا، نمبر 2 پاک ہو۔ مولانا حلالن کے نیچے لکھ لو شریعت میں حلال ہو، طیبن کے نیچے لکھو غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ میں نے بہت بڑی بات آپ کو لکھوا دی ہے۔ مسجد سے باہر ہم نکلے، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، ہم نے بکری پکڑ لی، بھئی حلال ہے کھاؤ۔ بھئی حلال تو ہے لیکن طیب جو نہیں ہے جو غیروں کی۔ طیبان غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ پتہ نہیں شرط بھی سمجھ آئیے کہ نہیں دوستوں کو؟ چیز حلال ہو لیکن دوسری طیب بھی تو ہونا، پاک تب ہوگی کہ دوسرے غیر کا حق متعلق نہ ہو، اپنی چیز ہو۔ اب تو آسان میں نے کر دیا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کریم کی نعمت کا اگر ہو تم اسی ہی کی عبادت کرتے۔ اگر تمہارا خیال ہے اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرو، اپنی طرف سے چیزیں حرام نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اب یہ آ گیا نیازہ۔ اچھا پہلے ایک لفظ لکھوا لوں آپ کو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ کے اوپر لکھ لیں تحریمات غیر اللہ، جلدی کریں۔ تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے چیزیں حرام سمجھی ہوئی ہیں، فَكُلُوا تم کھاؤ یعنی استعمال کرو، قبرستان کی لکڑی استعمال کرو، زندہ ولی کندھاری کی طرح کی مچھلی استعمال کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، اس کے نیچے لکھ لیں نیازات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، پکی بات ہے حرام کی اللہ نے تمہارے اوپر مردار، جو جانور خود بخود مر جائے وہ حرام، دم خون بھی اللہ نے حرام کیا ہے، جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے جانور میں سے، چھری پھیری دھار مار کر نکلتا ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ دونوں سے بڑھ کر حرام۔ میتہ مردار حرام، جو حلال جانور خود بخود مر جائے وہ حرام، اس سے زیادہ بدم خون حرام جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کیا، یہ دونوں سے بڑھ کر حرام۔ اور نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ کلمہ، ماں کا معنی لکھے وہ کلمہ، بالکل سامنے معنی لکھ لیں، ماں اہل لغیر نے کہا، ہر وہ کلمہ کہ پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، اس کی وجہ سے اب یہ تو لفظی معنی تھا، یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، میں ساتھ اور جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ لکیر لگا کرنا ایک اور جملہ سادہ سادہ سا لکھ لیں، ما اہل لغیر اللہ بہ کا۔ جس چیز پر غیر اللہ کی
تعظیم کی وجہ سے نام لیا گیا. چیز تو بعد کی بات ہے، یہ الفاظ بھی حرام ہیں. علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، بہی میں بات سببیہ ہے. مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں نے وجہ والا معنی کرایا. میری اینک کو دیکھیں سارے ساتھی، نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں. ایک آدمی نے کہا کہ یہ چیز، یہ چاول ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ شیرینی ہے، یہ بکرا ہے، یہ وغیرہ، یہ چیز فلاں بابے کے نام کی منت اور منوتی ہے، فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاد ہے، بابا لات، بابا منات، عزا فقینی، اس کے نام کی یہ نظر و نیاد ہے. یہ چاول اس باب لات کے نام کی نظر و نیاد ہیں، یہ مٹھائی عزا فقیرنی کے نام کی نظر و نیاد ہے. مولانا حسین علی فرماتے ہیں جن لفظوں کے ذریعے، دیکھنا میری طرف ہے دوستوں نے، جن لفظوں کے ذریعے غیر اللہ کی تعظیم، اس کو نفع کا مالک سمجھا، نقصان کا مالک سمجھا، یہ میری حاجت پوری کرے گا، سفارش کر کے اللہ سے کام کروائے گا، اللہ میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، یہ عظمت دل میں رکھ کر جو تم نے الفاظ بولے ہیں نا، یہ چیز، مٹھائی، یہ جانور، یہ چاول فلاں باب لات کے نام کی نظر و نیاد ہے، چیز کو چھوڑو. حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں چیز کو چھوڑو، اس کا بعد میں ہم باس مباحثہ کریں گے، بعد میں ذکر کریں گے. چاول کا ذکر چھوڑو، مٹھائی کا چھوڑو، یہ جو تم نے لفظ بولے ہیں نا، یہ فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاد ہے، یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. جملہ سمجھ آیا دوستوں کو؟ چیز تو حرام، وہ تو بات کی بات ہے نا، بحث کریں گے اس پر، حرام حرام. یہ جو لفظ تم نے کہے ہیں، جن الفاظ کی وجہ سے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے نام لیا گیا ہے، وہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. اب میں معنی کرتا ہوں، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کلمہ، ماں کا کیا معنی آپ کو لکھوایا؟ وہ کلمہ بھی حرام ہے. کون سا کلمہ؟ اہل، نام لیا گیا، لغیر اللہ، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ہے. بہی، جس کلمے کی وجہ سے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے پکارا گیا، نام لیا گیا، وہ کلمہ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. مقام حل ہوا مولانا؟ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھ لیں. سامنے حاشی پر لکھیں نمبر 1، نسبت عرفی. نمبر 1 نسبت عرفی، یہ گائے، آگے لکھیں فلاں کی ہے. نمبر 2 نسبت شرعی، یعنی چیز دی تو فائدہ، نہ دی تو نقصان. نوٹ، یہاں نسبت شرعی مراد ہے. یہ میں نے آپ کو جملہ کیوں لکھوایا؟ دوست میرے طرف دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا. یہ مرغا کس کا ہے؟ جی میرے استاد کا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یہ دوسرے کا نام آیا تو یہ حرام ہو گیا. یہ گائے کس کی ہے؟ جی فلاں آدمی کی ہے، یہ فلاں دوست کی گائے، زید کی گائے ہے. اچھا، پھر تو یہ حرام ہو گئی، غیر اللہ کا نام نہیں آیا.
مولانا نسبت عرفی مراد نہیں ہے جو ہم اپنے ماحول میں نسبت کرتے ہیں، یہ مرغا فلاں کا ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ مٹھائی، یہ بھئی تھال کس کا پڑا ہے مٹھائی کا، یہ فلاں بندے کی مٹھائی پڑی ہے تو یہ حرام ہو گئی، دوسرے کا نام آ گیا اللہ کے بغیر۔ نہ نسبت عرفی مراد نہیں ہے، نسبت شرعی مراد ہے۔ نسبت شرعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ گائے ہے فلاں بابے کے نام کی، اس کے نام پر میں نے دی تو نفع دے گا، نہ دی تو نقصان دے گا، یہ نسبت مراد ہے۔ نسبت عرفی مراد نہیں، نسبت شرعی مراد ہے۔ وما أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد، مگر اتنی آسانی پھر بھی یہ ہے پر جو بندہ مجبور کیا گیا غیر باغ، نمبر 1 شرط نہ بغاوت کرنے والا حلال نہ سمجھے، باغن کے نیچے لکھنے حلال نہ سمجھے، نمبر 2 ولا عاد، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اس کے نیچے لکھے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، جلدی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، فإن اللہ غفور رحیم، پر یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اب کیا کرے جی؟ کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، ویران ہے، بیابان ہے، سنسان ہے، بکری مردہ پڑی ہے۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے غیر باغ، اس کو حلال نہ سمجھے، یہ تو مردار ہے، اور دوسری شرط یہ ہے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے سے تیری جان بچ سکتی ہے، ایک ٹکڑا کھا لے تاکہ تیری جان بچ جائے۔ خون پڑا ہوا ہے، مرتا ہے بندہ، کیا کرے؟ خون استعمال کر لے، حلال نہ سمجھے، اور نمبر 2 ضرورت سے زائد بھی نہ کھائے، ایک لقمہ کھانے سے جان بچ سکتی ہے، جان بچا لے۔ خنزیر کا گوشت ہے، مثال دے رہا ہوں، مرتا ہے بندہ، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، جان نکلنے والی ہے، اب اتنا ٹکڑا کھا لے جس سے جان بندے کی بچ جائے، بندہ موت سے بچ جائے، تو اب یہ حلال ہو جائے گی چیزیں؟ فرمایا حلال نہیں ہوگی، فإن اللہ غفور رحیم، گناہ نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ گناہ نہیں ہوگا، چیز حلال نہیں ہوئی، یہ حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پر جو بندہ مجبور کر دیا گیا، جو بندہ مجبور ہو، شرط یہ غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حلال نہ سمجھے، نمبر 2 ولا عاد، ضرورت سے زیادہ بھی استعمال کرنے والا نہ ہو، یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ نہ فإن اللہ غفور الرحیم، پر یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، نہ کہو تم لما، خیال کرنا مولانا ما مصدریہ ہے، بوجہ اس کے جو بولتی ہیں تمہاری زبانیں، بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ۔ میں مصدر والا معنی کرتا ہوں، خیال کرنا۔ ولا تقولوا، نہ کہو تم لما تصف ألسنتكم الكذب، بوجہ بیان کرنے تمہاری زبانوں کے جھوٹ کو، تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں، تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ ھذا حلال، یہ حلال ہے، یہ جھوٹ کا بیان آ گیا، تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں، نہ کہو، نہ کہو، نہ کہو، کیا نہ کہو؟ ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، یہ حرام ہے۔ نیازات غیر اللہ کے نام کی چیز کو کہتے ہو یہ حلال ہے، اور اپنی طرف سے چیزیں حرام بنا لی ہیں، یہ حرام ہے، کیوں؟ نہ کہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، نتیجہ یہ نکلے گا نام اکبر، تاکہ تم کھڑ لو گے اللہ کریم پر جھوٹ، شرک والا جھوٹ کھڑ لو گے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، زجر بھی اللہ نے ڈانٹا، آخرت کا ڈراوا بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کھڑتے اللہ پر جھوٹ، الکذب کے نیچے شرک والا، لا يفلحون، بالکل کامیاب نہیں ہوں گے، یا صرف آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، یا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، نفع ہے بہت تھوڑا، صرف دنیا کا نفع ہے، کھا لیں عیش کر لیں، مرنے کے بعد ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک، انہوں نے جملہ لکھے انما حرم علیکم المیتۃ، پیچھے آپ نے پڑھی ہے، اب جملہ لکھے شبہ، ایک سوال ہے، شبہ ہے،
اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ ایک لفظ لکھ کر نہ آگے ڈیش لگا دے، نقطہ نقطہ پوری آیت، اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو یہود پر ناخن والے جانور اور چربیاں کیوں حرام تھیں؟ سورۃ الانعام کھولیں، آیت کا نمبر ہے 136 36 نا 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ 133 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، ناخن والا جانور حرام کر دیا، جس کا پنجہ پھٹا ہوا نہ ہو وہ حرام ہے۔ اونٹ، بطخ، مرغا بھی ان کا پنجہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں تو حرمنا کل ذی ظفر، ناخن والا ہر جانور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، بکری کی چربی حرام، بکر گائے کی چربی حرام، ہر ناخن والا جانور یہودیوں پر حرام، اور بکری اور گائے اس کی چربی بھی یہودیوں پر حرام۔ الا ما حمل ظہورہما، مگر وہ چربی حرام نہیں، حمل ظہورہما جو اٹھاتی ہیں ان کی پشتیں، بکری کی پشت پر جو چربی ہے، گائے کی پشت پر جو چربی ہے وہ حرام نہیں۔ اب الحوایا، یا آنتوں کی چربی جو ہے وہ بھی حرام نہیں۔ او مختلط بعظم، یا جو ملی ہوئی ہے ہڈی کے ساتھ، کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی وہ حرام نہیں۔ آیت کو دیکھے گا، ظہورہما گائے اور بکری کی پشت والی چربی حرام نہیں۔ اب الحوایا، بکری اور گائے کی آنتوں والی چربی حرام نہیں۔ او مختلط بعظم، یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی حرام نہیں۔ ان تین کے علاوہ ساری گائے کی چربی حرام، ساری بکری کی چربی حرام یہودیوں پر۔ ناخن والے جانور اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیے، چربیاں حرام کر دیں، تم کہتے ہو یہ چار چیزیں حرام ہیں، میتہ حرام ہے، مردار، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت اس سے زیادہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاد، چیز تو چیز رہ گئی، وہ کلمہ بھی حرام ہے، چیز تو بہت زیادہ حرام ہو گئی، یہ چیزیں حرام ہیں تم کہتے ہو۔ ہاں تو پھر یہودیوں پر یہ کیوں حرام تھیں؟ ناخن والے جانور کیوں حرام تھے؟ بکری اور گائے کی چربیاں کیوں حرام تھی؟ فرمایا سورۃ الانعام، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ سزا دی تھی ہم نے ان یہودیوں کو، بِبَغْيِهِمْ، ان کے ظلم اور بغاوت اور شرارت کی وجہ سے، یہ ہم نے یہودیوں کو سزا دی تھی شرارت کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں، یہ چیزیں تھی تو حلال، یہودیوں پر حرام اس لیے کی گئیں، جزیناہم ببغی، ہم نے ان کو شرارت کی سزا دینے کی وجہ سے یہ چیزیں حرام کی تھی، ورنہ اصل میں حرام نہیں تھی۔ اب آئیے، میں نے شبہ آپ کو لکھوایا ہے، کیا شبہ لکھوایا ہے؟ اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں، حاشیہ تو پڑھیں، میں نے جو حاشیہ لکھوایا ہے اس کو تو ذرا دیکھیں، کیا حاشیہ لکھوایا ہے؟ اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں، کون سی؟ انما حرم علیکم المیتۃ، دم، خنزیر، یہ تو پھر یہودیوں پر
ناخن والا جانور اور چربیاں کیوں حرام تھیں؟ جواب ان کی نالائکی کی وجہ سے، جواب لکھیں، ان کی نالائکی کی وجہ سے حرام کی گئی، ان کی نالائکی کی وجہ سے حرام کی گئی بطور سزا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں آیت کا غور کرنا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، تم کہتے ہو یہ چیزیں حرام ہیں، میتہ حرام ہے، دم، لحم الخنزیر ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، پھر یہودیوں پر ناخن والے جانور کیوں حرام تھے، ان پر چربیاں کیوں حرام تھیں؟ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے ہم نے حرام کی۔ آیت کو دیکھ رہے میرے دوست، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی بنے حرمنا ہم نے حرام کی، ما وہ چیزیں قصصنا علیکا جو بیان کر چکے ہم علیکا صلی اللہ علیہ وسلم پر من قبل، اس سے پہلے نیچے لکھنے سورۃ الانعام میں، من قبل کے نیچے سورۃ الانعام میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ کس پر حرام تھی؟ یہودیوں پر، بنی اسماعیل پر نہ، بنی اسرائیل یہودیوں پر۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان یہودیوں پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، رسول کی مخالفت انہوں نے کی تو ہم نے بھی یہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، ثم پھر یہ بھی سن لو، ثم پر لکھے جی، پھر یہ تاکیب ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بھی سن لو، ہاں سبحان اللہ، ورنہ پیچھے آؤ مہربانی کرو، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس آیت کا تعلق اس آیت سے ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مشرکین پر قحط مسلط کر دیا، فرمایا قحط مسلط تو کر دیا، بالکل میں نے مشرکوں کو ہلاک نہیں کیا، سارے کے سارے تو ہلاک نہیں ہوئے نا، عذاب مسلط کیا، اگر آپ بھی توبہ کر لیں میں آپ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ثم ان ربک، پھر یہ بھی سن لو توبہ کی ترغیب، یقیناً تیرا پروردگار للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرے برے، السوء کے لیے لکھو شرک، حضرت ابن عباس نے منع کیا شرک والے عمل کرے بے جہالت، حماقت کی وجہ سے، یہ مان نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ شرک ہے، پتہ ہے یہ گناہ ہے، حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے برے کام کر لیں، ثم تابوا من بعد ذلک، عمل کرتے رہے برائی والے برے عمل حماقت کی وجہ سے، لیکن ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کر لی انہوں نے اس کے بعد، واصلحوا، اصلاح کر لی اپنی آئندہ کے لیے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یقیناً تیرا پروردگار من بعدھا، مونا تابو اصلحو، تابو پر لکھے ایک، اصلحو پر لکھے نمبر 2 انگریزی والے، اب من بعدھا ہا کے نیچے ایک اور 2، ان ربک من بعدھا، یقیناً تیرا پروردگار توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد غفور الرحیم ہے۔ پتہ نہیں آیت پر دوستوں نے غور بھی کیا ہے کہ نہیں؟ گناہ کرتے رہو اللہ غفور رحیم ہے، واہ بھائی واہ، نماز نہ پڑھو اللہ غفور رحیم ہے، روزے نہیں رکھنے جان بوجھ کر کوئی عذر نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، سینما جا رہے ہو اللہ غفور رحیم ہے، چوری کبھی اللہ غفور رحیم ہے، سود کھا رہے ہو اللہ غفور رحیم ہے، ایسے غفور رحیم ہے۔ ان ربک من بعدھا لغفور، ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے آپ کو میں نے 1-2 نمبر لکھوائے، تابو اصلحو، یقیناً تیرا پروردگار توبہ کے بعد اور نیک بننے کے بعد غفور الرحیم ہے۔ بندہ سچے دل سے توبہ بھی کر لے، واصلحو، آئندہ کے لیے نیک بن جائے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے۔ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے،
ہائے ہائے جوئے کھیلو مرغے لڑاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ایسے غفور رحیم ہے. واہ بھائی واہ. ہمارے ہاں انصاف چلتا ہے، معاذ اللہ اللہ کے یہاں انصاف نہیں ہے. ایک بندہ ہے موحد ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ غفور رحیم ہے. اور جو نافرمان فاسق فاجر مشرک کافر اللہ کا باغی ظالم گنڈا، اس کے لیے بھی غفور رحیم ہے. کوئی انصاف نہیں ہے. واہ بھائی واہ. معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ یاد باللہ کو اللہ بے انصاف ہے. معاذ اللہ. اللہ غفور رحیم ہے، لیکن کس کے بعد؟ توبہ اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے طوطا پالا ہوا تھا اور طوطے کو اس نے 2 لفظ یاد کرائے، درینچ شک. یہ فارسی ہے، درینچ شک. اس بات میں کیا شک ہے؟ طوطے نے یاد کر لیے درینچ شک، اس بات میں کیا شک ہے؟ یہ لفظ یاد کرائے اس نے درینچ شک. طوطے نے یاد کر لیے. وہ بازار میں لے گیا طوطے کو، بازار میں جا کر اعلان کیا میرا طوطا باتیں کرتا ہے. لوگوں نے کہا باتیں کرتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آؤ سنو. ایک آدمی آیا، انہیں گھر میں طوطے کو میں خریدتا تو ہوں لیکن پہلے میں چیک کروں گا. کرو چیک. اس بندے نے کہا ہاں جی سناؤ میں اچھا آدمی ہوں. وہ خریدار نے کہا، طوطے نے کہا درینچ شک، اس میں کوئی شک ہے؟ اچھا آدمی. اس نے کہا اچھا تو میں حسین و جمیل ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. طوطے نے کہا درینچ شک، اس میں کوئی شک ہے؟ اس نے کہا باتیں تو کرتا ہے. اس نے خیر منہ مانگی قیمت دی اور منہ مانگی قیمت دے کر طوطے کو لے لیا. یہ بیچنے والا خوش ہو گیا، بڑے پیسے مل گئے، مجھے مال دولت مل گئی. خیر وہ طوطا گھر لے گیا خریدنے والا. بیوی کو کہا کہ طوطا بولتا ہے. کہا اچھا باتیں کرتے ہیں، سنا ہمارا گھر کیسا اچھا لگا؟ اس نے کہا درینچ شک. اچھا یہ میری بیوی ہے؟ اس نے کہا درینچ شک. اچھا یہ میرا گھوڑا کھڑا ہے؟ اس نے کہا درینچ شک. اب خریدار کو خطرہ پڑ گیا، اب اس نے تو 1 لفظ یاد کیا ہوا ہے اور تو اس کو کچھ آتا نہیں. اور اس نے پوچھا بھئی یہ میرے جانور بندھے ہوئے ہیں، یہ میرے ہیں؟ اس نے کہا درینچ شک. اس نے کہا ہو مارا گیا، پیسے بھی میں نے بہت زیادہ دیے ہیں تو مجھ سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں. اس نے کہا ہو. بیوی کو کہا یہ طوطا میں خرید کر لایا ہوں، میرے جیسا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں. طوطے نے کہا درینچ شک، اس میں کوئی شک ہے؟ تو مولانا روم فرماتے لوگوں نے ایک جملہ یاد کیا ہوا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے. جو کرتے رہو اللہ طوطے کی طرح ایک جملہ درینچ شک. ہائے ہائے. فرمائے شرک چھوڑ دو، جو تم خیر اللہ کی خوشنودی کے لیے چیزیں حرام کر رہے ہو یہ کام کرنا چھوڑ دو. خیر اللہ کی نظر و نیاد حرام ہے، چھوڑ دو، توبہ کر لو، بخش دوں گا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. مولانا سامنے جملہ لکھے ہیں، دلیل نقلی تفصیلی. آج ابراہیم علیہ السلام اور یہ سورت کے دونوں حصوں سے متعلق ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام میں نہ شرک اعتقادی تھا نہ شرک فعلی. سورت کے 2 حصے مکمل ہو گئے ہیں. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی. ابراہیم علیہ السلام میں شرک اعتقادی بھی نہیں تھا، شرک فعلی بھی نہیں تھا. میں نمبر آپ کو لکھواتا ہوں 10، 1-2 نمبر پہلے لکھ لیں. ان ابراہیم کان امتن، امتن 1، جلدی قلم چلائیں. کانتن 2، حنیفن 3، لم یک من المشرکین 4، شاکرا لانعمہ 5، اجتباہ 6،
ہداہ 7، آتینہ فی الدنیا حسنہ 8، انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین صالحین 9، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ 10۔ آپ سامنے جملہ لکھ لیں، یہ تو نمبر لکھ لیے کان امتن کے۔ نمبر 1، امت بمانا جماعت، پوری جماعت کے فضائل ابراہیم علیہ السلام میں تھے۔ نمبر 2 معنی لکھے پیشوا، اب ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو لکھواتا ہوں، ثم اوحینا الیک، ثم، اس ثم کا جملہ لکھواتا ہوں۔ ثم لکھیں گے یہ تفاوت، فرق، تفاوت رتبی کے لیے ہے، مرتبہ تفاوت رتبی کے لیے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت تمام فضائل سے بڑھ کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم دیا۔ بس اب میں معنی کرتا ہوں، پھر سما پر جا کر بات کریں گے۔ ان ابراہیم کان امتان، یقیناً تھے ابراہیم علیہ السلام پیشوا۔ امتن کا کیا معنی کیا؟ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، امتن بر وزن فولتن، یہ مفعول کے معنی میں ہے، بے معنی معموماً، پیشوا۔ سادہ میں نے معنی کر دیا، ان ابراہیم کان امتان، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تھے بہت بڑے پیشوا، رہبر تھے، رہنما تھے، ایک معنی پیشوا۔ دوسرا معنی ابراہیم علیہ السلام کان امتن، جماعت تھے، اکیلے ہو کر پوری جماعت کے فضائل ان میں جمع تھے۔ نمبر 2 صفت، قانتاً للہ، فرما بردار تھے اللہ کریم کے، عقیدے میں بھی فرما بردار، عمل میں بھی فرما بردار، حلال اور حرام والے مسئلے میں بھی اللہ کے فرما بردار۔ اللہ نے کہا یہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حرام ہے، اپنی طرف سے حرام حلال بنانے والے نہیں تھے جیسے تم مشرکین اپنی طرف سے حرام حلال بنا رہے ہو۔ حنیفاً، نمبر 3، سبحان اللہ، سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے۔ حنیف کہتے ہیں سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر سچے دین کو قابو رکھنے والا، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ سارا جہان راہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حنیفاً، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ نمبر 4، ولم یکن من المشرکین، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے، نہ عقیدتاً مشرک، نہ عملاً مشرک۔ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا، میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں، جب حنیفاً کہا سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، اس میں سمجھ تو آ گئی تھی کہ حضرت مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے علیحدہ کیوں فرمایا لم یکن من المشرکین؟ اس لیے علیحدہ فرمایا، مکے والے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، کرتے شرک تھے۔ فرمایا تم کیسے حنیف ہو، شرک کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مشرک نہیں تھے۔
شاکر لنعمہ، نمبر 5 صفت شکر کرنے والے تھے اللہ کے صنعت اللہ کی نعمتوں کا۔ اجتباہ نمبر 6 چن لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے، اتباع کے نیچے لکھنے نبوت کے لیے۔ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نمبر 7 اور چلائے رکھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، چلائے رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صراط مستقیم کی طرف۔ ایک اللہ ہی کی عبادت یہ صراط مستقیم ہے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، میں 3 جملے عرض کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اب جس نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے وہ کیوں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ سوال پر تو غور کرے سارے بزرگ۔ سیدھا راستہ جس نے نہیں دیکھا وہ تو چلو کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جس نے دیکھ لیا قرآن والا راستہ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اب کیا معنی ہے چلا؟ اچھا جو موحد سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ کیوں دعا پڑھتا ہے؟ پھر اس کو تو نہیں پڑھنی چاہیے نا۔ وہ کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر پکا رکھ۔ اب سیدھے راستے پر پکا رکھ، چلائے رکھ۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہدایت یہ رکھی اللہ نے، چلائے رکھا ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم۔ نمبر 8 وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی دی۔ مولانا اب 3 باتیں ہیں، پیچھے دیکھیں 3 باتیں ہیں۔ اجتباع چنا بھی صحیح، نبوت بھی دی، صراط مستقیم کی طرف بھی چلائے رکھا، دنیا میں بھی بھلائی دی۔ جملہ میری طرف دیکھ کر سن لے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا مانتے رہیں گے۔ یہودی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے رہبر تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، چلو کیا کروں، دنیا میں بھلائی دی، کیا مطلب؟ نیچے لکھیں تمام انبیاء و بادشاہ ان کی نسل سے آ رہے ہیں۔ وَأَوْ ثُمَّ أَوْحَيْنَا، مولانا سما کا معنی تفاوت رتبی، سبحان اللہ، سما تفاوت رتبی کے لیے کیا مطلب؟ تمام فضائل سے بڑھ کر یہ سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم نے آمنہ کے لال کو حکم دیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ دلیل وحی بھی ہے، دونوں دعووں سے متعلق ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، حرام و حلال کا اختیار رکھنے والا بھی اللہ۔ ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ وحی ان تفسیریہ وضاحت کر رہا ہے۔ وحی کی کون سی وحی؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ پیچھے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، حنیفہ جو سب سے توڑنے والا تھا، ایک اللہ سے جوڑنے والا تھا۔ قرآن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھا۔ میرے پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ جائیں۔ فرمایا وما کان من المشرکین، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے، نہ عقیدت المشرک نہ عمل المشرک، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سامنے لکھیں جی شبہ۔ اگر یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ پیغمبر تو جمعہ کے دن کی تعظیم کرتا ہے۔
بس جملہ سمجھ آ گیا؟ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں میں بات سمجھا دوں۔ مخالفین کہنے لگے، آپ دیکھیں گے تو میں بات سمجھاؤں گا، مخالفین کہنے لگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے والے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، سنیچر کا دن، اور آمنہ کا لال تو جمعے کے دن کی تعظیم کرتا ہے، یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے؟ اب جواب آ رہا ہے، لیکن پہلے مجھ سے سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد انبیاء کرام آئے۔ ذرا غور کریں تو میں ترتیب چھوٹی سی عرض کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ کو سورۃ ہود ذہن میں ہو تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے بعد میں۔ اب ذرا خیال، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام بیٹے، یعقوب علیہ السلام پوتے، انبیاء چلتے ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کی یہ لڑی جو تھی، اس میں سے پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا۔ غور کیجئے گا، اب موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرنے کے بعد یہودیوں نے اس وقت کے اپنے پیغمبر سے جھگڑا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعے کی تعظیم کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعے کی تعظیم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد جو یہودی تھے انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے جھگڑا کیا، ہم جمعے کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہاں کیا کرو گے؟ ہمارے لیے نا دن اور مقرر کرو، ہمارے لیے دن اور مقرر کرو۔ اچھا کون سا دن ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے ہفتے کا دن مقرر کرو، ہم ہفتے والے دن کی تعظیم کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، جو وقت کا پیغمبر تھا، اللہ یہ یہودی جو ہے نا جمعے کے دن کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے نا تو مقرر کر دے۔ اللہ نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، لیکن یہ یہودی پھر بھی اس بات پر پکے نہ رہ سکے۔ مقام سمجھ آ گیا؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مخالفین نے اعتراض کیا تھا آمنہ کے لال ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کی تعظیم کرتے تھے، آمنہ کے لال جمعے کی تعظیم کرتے۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعے کی تعظیم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جمعے کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا اور دن مقرر کرا دو، ہم نہیں کرتے جمعے کی تعظیم، ان کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم مقرر کی گئی۔ قائم اس پر بھی نہ رہ سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جمعے کی تعظیم کرتے تھے، ہفتے والا دن کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے۔ مقام سمجھ آ گیا؟ میں معنی کرتا ہوں۔ انما جعل السبت علی الذین، ہوں بھائی ظفر قرآن اوکا ہے کہ نہیں؟ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، پکی بات ہے مقرر کیا گیا ہفتے کا دن، سبت ہفتے کا دن، پکی بات ہے مقرر کیا گیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، فی ہے مولانا خیال کرنا، فی بمعنی لام اجلیہ، علماء کرام حضرت مولانا حسین علی سے فرمانے فی ہے، فی بمعنی لام اجلیہ، کیا مطلب؟ اختلافو فی، اختلاف کیا تھا ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ، فی ہے بوجہ ہفتے کے دن کے۔ سامنے جملہ لکھیں، یہودیوں میں اختلاف، یہودیوں میں اختلاف ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہودیوں میں اختلاف ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے پیدا ہوا۔
پیغمبر نے کہا جمعے کی تعظیم کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں گے۔ چلو ہفتے کا دن مقرر ہے، اس پر بھی قائم نہ رہ سکے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تیرا پروردگار البتہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دلائل بیان ہو گئے، شرک اعتقادی کی نفی ہو گئی، شرک فعلی کی نفی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام سے دلیل بیان ہو گئی، تخویفات تبشیرات ڈراوے خوشخبریاں بیان ہو گئیں۔ اب طریقہ تبلیغ، اب کیا ہے طریقہ تبلیغ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قلم ہاتھ میں، دلائل بیان کرنے کے بعد طریقہ تبلیغ، دعوت دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ مسئلہ گول مول کر کے۔ یہ معنی حکمت کا، گول مول۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، بہت پرانی بات ہے، کم از کم ہو گئے میرے خیال ہے کوئی 25-26 سال، نے کہا میں نے آج جمعے پر بڑی توحید بیان کی ہے، بس جمعے کا وقت داخل ہوا نا 12:30 شروع کر دیا میں نے، 2-2.5 گھنٹے توحید بیان، سمجھ کسی کو نہیں آئی۔ یہ بھی کہا واہ بھائی واہ، یہ واہ توحید ہے، سمجھ کسی کو نہیں آئی۔ تو حکمت کا معنی ہے گول مول نا، قلم ہاتھ میں رکھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ نیچے لکھیے عقلی اور نقلی دلائل سے، عقلی اور عقلی دلائل بیان کیجئے، نقلی دلائل بیان کیجئے۔ سبحان اللہ، علم کی باتیں بیان کیجئے، دعویٰ ثابت کیجئے، حکمت مضبوط دلائل، حکمت مضبوط دلائل کے ساتھ، سبحان اللہ۔ والموعظۃ الحسنہ، دعوت دیجئے گالیاں نکال کر، یہ معنی ہے موعظۃ الحسنہ، گالیاں نکال کر دعوت دیجئے، ان کے نام بگاڑ کر دعوت دیجئے، یہ معنی ہے والموعظۃ الحسنہ، سبحان اللہ۔ اور نصیحت اچھی کے ساتھ، اچھی نصیحت، اچھی نصیحت، موعظۃ الحسنہ کے نیچے لکھے مولانا ترغیب و ترہیب، ڈراوا، ترغیب و ترہیب، اور لفظ لکھیں و ترقیق، رکت سے، رکت قلب، و ترقیق قلب، ایسا بیان سنا ہو دل نرم ہو جائیں، شوق پیدا ہو، آخرت کا ڈراوا بھی سنا ہو، یہ ہے موعظۃ الحسنہ۔ اور اگر بحث تک نوبت پہنچ جائے وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، باللتی اس طریقے کے ساتھ، ہی آسن جو بہت اچھا ہو، اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ ان ربک وعالم بمن ضل عن سبیلی، اتنا کام آپ کا ہے، دلائل بیان کیجئے میرے پیغمبر، مضبوط دلائل، اچھی نصیحت، اور بحث کرنی ہو تو اچھے طریقے سے۔ یقیناً تیرا پروردگار ہو عالم، وہ خوب جانتے اس بندے کو، ضل عن سبیلی، جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے، وہ عالم بالمعتدین، واللہ خوب جانتا ہے سیدھے راہ پر آنے والوں کو۔ سامنے حاشیہ لکھے مولانا، انسان دعوت دے تو 2 طریقے ہوتے ہیں، نمبر 1، دعویٰ کو دلائل سے مدلل کرنا، دعویٰ کو دلائل سے مدلل کرنا، اس کے آگے لکھ لیں حکمت۔ نمبر 2، جو مخالف نہ مانے تو ترغیب و ترہیب، ڈراوا تو ترغیب و ترہیب سنانا، یہ موعظہ حسنہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر علمی بحث سے بڑھ کر عملی صورت ہو جائے، لڑائی صورت بن جائے، پھر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو، یہ رخصت ہے، بحث سے بڑھ کر لڑائی تک بات پہنچ گئی، پھر اگر تم بدلہ لینا چاہو فَعَاقِبُوا، بس بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، برابر اس کے جو تکلیف دیے گئے ہو تم اس کے ساتھ، جتنی تکلیف دیے گئے ہو اتنا تم بدلہ لو۔ یہ رخصت ہے، لیکن عظیمت یہ ہے، بہتر یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، البتہ وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ بدلہ ایک تھپڑ مخالف نے مارا، تم ایک مار سکتے ہو، رخصت ہے، لیکن صبر کرو یہ بہت بہتر ہے۔ صبر کرو، مخالف اور دیکھنے والے پر بڑا اثر پڑتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، مونا عجیب بات ہے، جملہ لکھیں جی، شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھواؤں، ان عاقبتم پر، یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں تو جہاد نہیں تھا، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں تو جہاد نہیں تھا، مقصد یہ ہے اگر کسی نے کفر و شرک اور شبہات بیان کر کے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، تو تم توحید و سنت بیان کر کے اور شبہات کے جواب دے کر اسے دکھ پہنچاؤ۔ کیا ہی انداز ہے مولانا، شیخ پنج پیر کا کیا جملہ آپ کو لکھوایا۔ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں تو جہاد کا حکم نہیں تھا، یہ کیا مطلب ہے ان عاقبتم، تم بدلہ لینا چاہو تو برابر بدلہ لو، زیادتی نہ کرو، کیا مطلب ہے؟ شیخ پنج پیر فرماتے تھے کسی نے شرک اور کفر بیان کیا، شبہات پیش کی، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑا تھی، کسی نے شبہات پیش کر کے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، تم توحید و سنت بیان کر کے اور شبہات کے جواب دے کر اسے دکھ پہنچاؤ۔ دیکھ، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ مونا میری طرف دیکھیں اور جملہ سناؤں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا مشرک تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، مکی صورت ہے نا، سینے پر پتھر رکھ رہے ہیں، انگاروں پر تمہیں لٹا رہے ہیں، تمہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹ رہے ہیں، اگر مشرک تمہارے قابو میں آ جائیں، اب تو تم پر ظلم ہو رہا ہے نا مسلمانوں، مکی صورت ہے، جہاد کا ذکر نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ مشرک تمہارے قابو میں آ جائیں تو خیال کرنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہ لینا۔ انہوں نے تمہیں 10 تھپڑ مارے تھے تو تم بھی ان کو جواب میں 10 تھپڑ مار سکتے ہو، اور اگر معاف کر دو تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آؤ جی، دونوں باتیں عرض کر دیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، تمہیں مشرکین پر غلبہ مل جائے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، ان پر ظلم زیادتی تم نے نہیں کرنی،
جتنی تکلیف انہوں نے تمہیں دی ہے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ نہ لو، صبر کرو، معاف کر دو، بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، سبحان اللہ۔ 5 ہدایات لکھیں جی، 5 ہدایات، نمبر بھی لکھیں۔ وَاصْبِرْ 1، جلدی کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ نمبر 2، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ 3، ان اللہ مع الذین اتقوا 4، محسنون 5 ہدایات۔ وَاصْبِرْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، صبر کیجئے ان کی تکلیفوں پر۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں صبر کرنا آپ کا مگر اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ، باللہ، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، نہ غم کرو میرے پیغمبر ان پر، ایمان نہیں لاتے غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو وہ میرے محبوب کسی تنگی میں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان چیزوں کے متعلق جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، جو خفیہ منصوبے بنا رہے ہیں، تنگی میں نہ ہو وہ، آپ کے دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ کریم ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو بچتے ہیں شرک اور کفر سے، کفر اور شرک سے بچتے ہیں۔ وصف اول نمبر 2، والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 کون لوگ؟ اور وہ لوگ جو محسنون، اخلاص سے نیکی کرنے والے ہیں۔ اتقوا پر لکھو مولانا عقائد، محسنون پر لکھے اعمال، عقیدہ درست توحید والا، عمل درست سنت والا۔ ایک اور جملہ بھی لکھواتا ہوں، اتقوا کے نیچے لکھیں تعمیل احکام۔ اب یہ الٹ انداز ہے، بالکل الگ ہے، پہلے توحید و سنت، عقائد اور اعمال، اب اور انداز۔ اتقوا تعمیل احکام، محسنون کے نیچے لکھیں حسن سلوک مخلوق کے ساتھ۔ اب میں فٹ کرتا ہوں اس کو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صبر سے کام لیجئے، ایمان نہیں لاتے تو غم نہ کیجئے، جو وہ منصوبے بنا رہے ہیں آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ تنگی میں نہ ہوں۔ کیوں؟ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اتقوا، جو شرک سے بچ گئے، توحید مان لی، اخلاص سے نیکی کرنے والے ہیں، اعمال سنت کے مطابق ہیں۔ 1 نمبر 2 انداز، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تعمیل احکام، سارے احکام پر عمل کرتے ہیں شریعت والے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے، جو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ چلو جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔